چھٹیاں بچے کیا کریں؟ ادھر گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئیں اور ادھر والدین خصوصاً ماؤں کا امتحان شروع۔ عموماً آپ کو ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں، دن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا، کس کس کو سنبھالوں۔ نہ اپنی چیزیں سمیٹتے ہیں، نہ پڑھائی کی ہوش اور نہ ہی بڑے چھوٹے کی پرواہ۔ کیسے ان کو تمیز سکھاؤں؟ یا سویا رہتا ہے یا سارا دن ٹی وی اور کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دو۔ سوچا تھا کہ چھٹیوں میں ان کو کوئی کام کی چیز سکھاؤں گی، لیکن بجٹ ہی اتنا تنگ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا سکھاؤں۔ مائیں عموماً مندرجہ ذیل مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ مہمانوں کی آمد اور بچوں کے گھر میں ہونے کی وجہ سے، کام کے بڑھ جانے کی وجہ سے، بجٹ کم ہونے کی وجہ سے، گرمی یا سردی کا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور گھر میں ڈسپلن کی کمی کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، چھٹیاں بہترین موقع ہیں کہ والدین اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی اپنے بچوں کو بھرپور وقت اور توجہ دیں۔ اس ویڈیو کا مقصد والدین کو وہ چھوٹے چھوٹے کارآمد طریقے بتانا ہے کہ جس سے وہ ان چھٹیوں کو اپنے بچوں کے لیے مثبت بھی بنا سکیں اور بچے بھی خوش ہوں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، بچوں کو تفریح کے مواقع مہیا کرنا۔ نمبر 2، بچوں کی تربیت پر توجہ دینا۔ نمبر 3، بچوں کو ہنر سکھانا۔ نمبر 4، تعلیم کے کمزور پہلوؤں کے لیے بہتری کی کوششیں کرنا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سب کام کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کا طریقہ کار دیکھیں گے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے۔ اس منصوبہ بندی میں گھر کے تمام افراد کو شامل کیا جائے۔ بچوں کے ساتھ ایک فیملی میٹنگ رکھی جائے جس میں ہر سال کے لیے چند واضح مقاصد کو مد نظر رکھ کر پلاننگ کی جائے۔ بچوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ والدین اور گھر کے باقی افراد کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ چھٹیوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا جائے اور اس کو فیملی روم میں لگایا جائے۔ اس میں سونے جاگنے سے لے کر کھانے پینے اور کام کی تفصیلات موجود ہوں۔ بچے کو روزانہ ایک کام کی ذمہ داری دی جائے تاکہ کام کا بوجھ بھی بڑھ جائے اور بچوں میں ایک احساس ذمہ داری بھی پیدا ہو۔ بچوں کو ٹی وی سے ہٹا کر اچھے کاموں میں مصروف کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایسے کاموں میں جن میں وہ آپس میں لڑیں بھی نہیں اور نہ کمرے کے چاروں طرف چیزیں پھیلائیں جس پر آپ کو صفائی کرنی پڑے۔ اس تمام کارروائی میں والدین کا امتحان ہو جائے گا کہ اپنے بچوں کے معاملے میں وہ کتنے ذہین ہیں اور آنے والی گرمیوں کی چھٹیوں کو وہ اپنے بچوں کے لیے کیسے یادگار بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم خرچ بالا نشین وہ اشیاء جنہیں ہم کچرے کی نظر کر دیتے ہیں، جیسے دودھ دہی کے خالی ڈبے، ٹیشو رول، آئس کریم میں استعمال ہونے والی سٹکس وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو جمع کر کے بچوں کو دیں تاکہ وہ ان سے یوزفل چیزیں بنا سکیں۔ بچوں سے کہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کھلونوں اور پزل گیم کا تبادلہ کریں تاکہ پیسے خرچ کیے بغیر وہ مختلف نئے کھیلوں سے لطف اندوز ہوں اور ان کھیلوں کے ذریعے نئی باتیں سیکھیں۔ پرانے کیلنڈر سے ایک بڑی تصویر لے لیں اور اس کو مختلف شکلوں میں کاٹ لیں۔ پھر بچوں سے کہیں کہ وہ اس کو پزل کی طرح جوڑیں۔ بچوں کو پرانی پلاسٹر کی بوتل میں پودے لگانے اور پھر ان کا خیال رکھنے پر مامور کریں۔ اس کے ساتھ شجرکاری کی فضیلت پر احادیث بھی سنائیں۔ بچیاں خصوصاً اس چیز میں بہت دلچسپی لیتی ہیں کہ گھر کی ناقابل استعمال یا پرانی چیزوں کو سجا بنا کر دوبارہ استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ مطالعہ اور تحریری قابلیت بڑھانا۔ ہر بچے کو ایک خوبصورت سی ڈائری دیں جس میں وہ کچھ لکھ سکے، تصویر بنا سکے، کچھ جملے لکھے کہ اس نے چھٹیوں میں روزانہ کیا کیا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں مطالعہ کتب کا پروگرام بنائیں اور بچوں کو چند اچھی کتابوں کی طرف رہنمائی کریں۔ بچوں سے کہانی کی کوئی کتاب پڑھوائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس کہانی کا اس سے مختلف انجام کیا ہو سکتا تھا۔ اپنے علاقے کی قریبی لائبریری میں اگر بچوں کے لیے کوئی محسوس سہولت موجود ہو جہاں وہ کہانی کی کتابیں یا دوسری معلوماتی کتابیں پڑھ سکیں یا معلوماتی تفریح میں حصہ لے سکیں تو اپنے بچوں کو وہاں لے جائیں۔ کہانی سنانے کا ایک وقت مقرر کریں، یعنی سٹوری ٹائم، اور باقاعدگی کے ساتھ بچوں کو کہانی سنائیں۔ اسی طرح بڑے بچے اپنے سے چھوٹے بچوں کو بھی کہانی سنا سکتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر ایسی کہانیوں پر توجہ دیں جن سے بچوں کی کردار سازی ہو، اور بچوں سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود ایک کہانی لکھیں۔ اس سے ان کی کریٹیوٹی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیم۔ بچوں کو دنیا کا ایک نقشہ دیں اور ان سے کہیں کہ وہ مسلمان ممالک کی نشاندہی کریں۔ نشاندہی کے لیے بچوں سے کہیں کہ وہ مذکورہ ملک پر پین لگائیں یا دائرہ بنائیں۔ پھر ایسے کام سوچیں جن سے دنیا کے ہر کونے تک اسلام کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہی کام صرف پاکستان کے نقشے پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے کچھ دنوں میں تھیم ڈے رکھ لیں، مثلاً ایک صحابی، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا، ان کی عادات کو سمجھنا، انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا کام کیے،
اس کو سمجھنا، پھر ان سب کاموں پر خود بھی عمل کرنا اور سب گھر والوں کو بھی کروانا، یا مختلف جانور، چرند پرند، فروٹس، ویجیٹیبلز جن کا ذکر قرآن میں ہے، ان کے بارے میں جو کہانیاں ہیں وہ بچوں کو سنائیں، پھر بچوں سے کہیں کہ وہ انٹرنیٹ یا کتابوں کے ذریعے یا اپنے بڑوں سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ایک پیپر پر گھر بنائیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ اس گھر میں وہ چیزیں بنائیں یا چپکائیں جن کی ضرورت ایک مسلمان کو ہوتی ہے۔ کوئی ایک نعمت جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہو، اس کو ایک کاغذ پر لکھیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ اس کو گھر میں تلاش کر کے لائیں، اس پر غور و فکر کریں، اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ بچوں سے ایک بلیسنگ لسٹ بھی بنوا سکتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ آپ کے ذہن میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان سب کو لکھیں۔ بچوں سے کہیں کہ وہ گھر میں موجود کسی بھی خالی ڈبے کو لے کر اسے سجا کر اسے صدقہ باکس بنائیں۔ جب ڈبہ تیار ہو جائے تو اسے کسی مذکورہ جگہ پر رکھ دیں اور اس میں صدقات جمع کرتے جائیں۔ جب یہ ڈبہ بھر جائے تو کسی صدقہ جاریہ کے کام میں لائیں۔ چھٹیوں کی ابتدا میں ہی بچوں کے ساتھ مل کر رمضان اور عید کی تیاری مکمل کر لیں۔ خاندان کے تمام افراد مل کر اسماء الحسنی اور اسماء سورہ سیکھنے کا اہتمام کریں۔ روزانہ 3 نام بمعنی یاد کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پچھلے ناموں کو بھی دہراتے جائیں۔ عربی کے وہ الفاظ بچوں کو سکھائیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک بڑے سے کاغذ پر ان الفاظ کو لکھ کر دیوار پر لگا دیں۔ روزانہ ایک نیا لفظ بچوں کو متعارف کروائیں تاکہ ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو۔ ہر ہفتے کا ایک ٹارگٹ رکھ کر ایک حدیث عربی میں یاد کریں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں اور بچوں کو بھی عمل کروائیں۔ اپنے علاقے میں ہونے والے اسلامی سمر کیمپ میں حصہ لیں۔ لڑکوں کو مسجد جانے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ابھاریں۔ اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، آئیے وہ مزید دیکھتے ہیں۔ صحت مند غذا، صحت کے لیے فائدہ مند غذا کا انتخاب کریں جو مسنون بھی ہو، مثلاً کھجور، دودھ، ستو، دلیا وغیرہ۔ بچوں سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں ان چیزوں کو کیبنٹ میں سے تلاش کرنے میں۔ خریداری کے لیے جب بازار جائیں تو بچوں کو بہترین غذائیت فراہم کرنے والی غذاؤں کے بارے میں بتائیں جن کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کسی دن صحت کو بگاڑنے والی چیزوں کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں جیسے کہ کولڈ ڈرنک، چھالیا، چینگم، چاکلیٹ وغیرہ، اور ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ان کو استعمال نہیں کرنا۔ بچوں کے لیے کھانا پکانے کی ترکیب والی کتاب لائبریری سے ڈھونڈیں یا پھر کچھ کھانوں کی ترکیب حاصل کر کے بچوں سے کہیں کہ وہ ان کو بنانے کی خود ٹرائی کریں۔ کھانا بنانے کے دوران خود بھی بچوں کی مدد کریں اور ان کو اجزاء کا پیمانہ کرنا سکھائیں۔ کسی دن بچوں کے ساتھ کھانا معذور بچوں، اسپیشل چلڈرن کے ساتھ جا کر کھائیں، اس سے ان کے اندر بھی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم کیا سکھا سکتے ہیں، مہارتیں سکھانا۔ بچوں سے کہیں کہ وہ ایک دکان سے جائیں اور آپ ان کی دکان میں خریداری کے لیے جائیں۔ بچوں کو لین دین کرنا اور گاہکوں کے ساتھ ہوش دلی سے پیش آنا سکھائیں۔ ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ مومن کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ ایک دن تمام گھر کی صفائی کریں اور بچوں کی اس بات پر حوصلہ افزائی کریں کہ اپنے کھلونے اور کپڑے وہ کسی ضرورت مند کو دیں، خصوصاً جب یہ اشیاء اچھی حالت میں ہوں۔ باغبانی کے کام میں بچوں سے کام لیں اور ان کی مدد حاصل کریں۔ بچوں کو آپ اپنے مشاغل میں بھی شامل کر سکتے ہیں جیسے کہ سلائی، کڑھائی یا کھانا پکانا وغیرہ۔ ہو سکتا ہے کہ بچوں کی شمولیت کی وجہ سے آپ کا زیادہ وقت لگ جائے اور ارد گرد چیزیں بھی پھیل جائیں، مگر ایسا کرنا بچوں کے کام آئے گا اور وہ کچھ سیکھ جائیں گے۔ بچوں کو سلیقہ شاعری سکھائیں، مثلاً ان سے کہیں کہ وہ الماری میں موسم سرما اور گرما کے کپڑے الگ الگ خانوں میں رکھیں اور ان کپڑوں کو رنگ کے اعتبار سے ترتیب دیں۔ اسی طرح کتابوں کی الماری میں کتابیں ان کے سائز کے اعتبار سے ترتیب دیں۔ بچوں کو ان کی عمر کے اعتبار سے کچھ گھریلو ذمہ داریاں سونپیں، مثلاً احمد اپنے کپڑے خود دھوئے گا اور زینب کھانے کی میز لگانے میں امی کی مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کے ساتھ کیا ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، سیر و تفریح۔ بچوں کو لے کر قدرتی مناظر کی سیر کو نکلیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چند اشیاء جمع کریں، مثلاً پتھر، پتے، درخت کی ڈالی وغیرہ، اور بچوں سے کہیں وہ ان اشیاء پر غور کریں۔ بچوں کو میوزیم یا پارک وغیرہ کی سیر کو لے جائیں۔ ہر مرتبہ پلاننگ اور بجٹ کو ایک بچے کی ذمہ داری بنائیں۔ پرانے روایتی کھیل جن سے کھیلا جاتا تھا جیسے رسی کودنا، آنکھ مچولی وغیرہ، ان کو حقیر مت جانیں بلکہ بچوں کو یہ کھیل کھیلنے سکھائیں۔ بچوں میں خدمت حل کا جذبہ پیدا کریں۔
بڑے بچے سمر کیمپس میں، مسجد کی صفائی میں اور جمعہ کی نماز میں آنے والے لوگوں کی گاڑیوں کی پارکنگ میں مدد دینے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچوں سے کہا جائے کہ وہ تھکی ہوئی امی جان کو آرام دینے کے لیے اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کریں یا پھر اپنے بوڑھے ہمسائے کی سودا لانے میں مدد کریں۔ جب آپ کا بچہ کسی چیز کی فرمائش یا ضد کرے تو اس سے کہیں کہ وہ ان چیزوں کی فہرست بنائے جو پہلے سے اس کے پاس موجود ہیں اور پھر اسے شکر گزاری کا سبق سکھائیں۔ اس کے علاوہ ہم ڈسپلن گھر میں کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بچوں کے لیے کوئی تحفہ وغیرہ گھر کے کسی حصے میں چھپا دیں، اس تحفے کو خزانے کا نام دیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ اسے تلاش کریں۔ بچوں کی دلچسپی کے لیے کاغذ پر ایک خزانے کا نقشہ بھی بنا دیں اور اس پر اشارے بھی چپکا دیں، پھر بچوں سے کہیں کہ وہ اس نقشے کی مدد سے خزانے کو تلاش کریں۔ بچوں کو ان کے ان دوستوں سے ملوانے لے جائیں جن سے وہ اسکول کی مصروفیات کی وجہ سے سارا سال نہیں مل پائے۔ بچوں کے ان دوستوں کے لیے گھر ہی میں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا کوئی کھلونا، کوئی کتاب یا کوئی کھانے کی چیز تحفتاً اپنے ہمراہ لے جائیں۔ پھر ان بچوں کو بھی اپنے گھر مدعو کریں اور بچوں کی مہمان نوازی کے آداب سکھائیں۔ چیزوں کے صحیح اور کم سے کم استعمال، مثلاً کم پانی کے استعمال پر مقابلے کروائے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم، ہوم ورک۔ بچوں کے لیے گھر پر ہی کچھ ورک شیٹس تیار کریں تاکہ وہ اسکول سے بالکل لا تعلق ہو کر نہ رہ جائیں۔ ورک شیٹ کی تیاری کے لیے آپ اسکول کی کتابوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ چھٹیوں کے دوران بچوں کے لیے ایک ایسا بورڈ ان کے کمرے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں وہ اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں لگا دیں اور انہیں ترغیب دیں کہ ہر بچہ اپنے سارے دن کی مصروفیات وہاں تحریر کرے گا، یعنی اپنا ٹائم ٹیبل وہاں اٹیچ کرے گا۔ ہر بچہ اپنے انداز سے پیش کرے، اس طرح صحت مند مقابلے کا رجحان بھی بڑھے گا۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ساری اسپیچ سے کیا سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کے قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے پلیز بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں ایک بہترین مسلمان بنائے، آمین۔ تو اب آپ سب مجھے کومنٹس میں بتائیں گے کہ آپ سب نے اپنے بچوں کو کن ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا اور اس سے بچوں میں کیسا پازیٹیو چینج آیا۔ پلیز فیڈ بیک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.